أعوذ بالله من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد मजीद। इंशाल्लाह आज जो है हम रोज़े के ताल्लुक़ से जो आयतें हमने सुनी है उसको समझ लेंगे इंशाल्लाह। इसके पहले जो वसीयत के ताल्लुक़ से भी कुछ हमने गुज़िश्ता हफ़्ते जो वसीयत के ताल्लुक़ से कुछ आयतें थी उसको समझा था हमने।
اور ساتھی نے ذکر کیا تھا کہ بھی ایک صحابی آپ نے بتایا تھا نا کہ بھی ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ بھی انت و مالک لابی کا، یعنی ایک صحابی نے شکایت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے والد صاحب جو ہے نا میرے مال پہ قبضہ کر لینا چاہتے ہیں پورا، اور حالانکہ ان کے اپنا وہ تھا، محنت کا کمایا ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارا مال دونوں جو ہے تمہارے والد کا ہے. تو اب اس سے کچھ لوگ غلط فہمی، وہاں جو مراد یہ تھا کہ بھی تمہارے والد کو استعمال کا حق ہے وہاں پر، تو کچھ لوگ اس سے اس حدیث کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں. لے ابی کا جو لام ہے نا، تم اور تمہارے مال، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، تو لام جو ہے وہ ملکیت کا نہیں ہے دراصل اس میں، بلکہ اباحت کا ہے، یعنی تمہارے والد کے لیے جائز ہے کہ تمہارا مال استعمال کرے وہ. تو اس حدیث کی تفسیر جو میں نے دیکھی، اس کی وضاحت تشریح، تو تمام جتنے محدثین اور جتنے علماء کرام نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر لام جو ملکیت کا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ تمہارا جو مال ہے، ایک انسان ہوتا ہے اس کے 2-4 بیٹے ہوتے ہیں، مثلا کبھی اس طرح کیس ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں بھی، ہے نا. تو ایک بیٹا جو ہے نا محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے لکھتا ہے، تو بہرحال محنت کے اندر جو بھی حصہ ہو، کچھ لوگ جو ہے نہیں پڑھ پاتے، کچھ ترقی نہیں کر پاتے دنیا بھی. تو ایک جو ہے بہت مالدار ہوتا ہے اور 2-3 جو بہت غریب ہوتے ہیں. تو عام طور پر والد یہ کرتا ہے کہ وہ جو مالدار بچہ ہے اس سے پیسہ لے کر ان کو دیتے رہتا ہے، یا کہ کبھی کبھی پوری پراپرٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے اس کے، اور وہ سمجھتے ہیں بھائی کہ بھی مکمل حق حاصل ہے. تو ایسا نہیں ہے، والد کے لیے اتنا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکے والد، ٹھیک ہے، نہ یہ کہ وہ اپنے ایک بچے کی پوری پراپرٹی پہ قبضہ کر کے دوسرے بچوں میں تقسیم کر دے. یہ نہیں ہے، وہ پراپرٹی کا وہ خود مالک ہے، اور وہ خود جو ہے اس کے موروثین ہوں گے، جو اس کی انتقال کے بعد، وفات کے بعد وہ اس کے وارث ہوں گے، ہے نا. جی بندہ یہاں پہ وہ کمائی کر رہا ہے، والد کے نام ہے جگہ، انہوں نے وہ گھر بنا لیا، جی، جب وراثت میں آئے تو سب شامل ہو گیا. نہیں تو وہ لڑکے کا جس نے خریدا ہے اس کا حق مانا جائے گا. وہ بھلے ہی آپ کسی کے بھی نام سے لے اس کو، لیکن جو اصل جس نے محنت کی ہے اس پراپرٹی پر، ٹھیک ہے، اور جس نے محنت سے جس کا پیسہ لگا ہے اس میں، جس کا سرمایہ لگا ہے اس پراپرٹی میں یا اس میں، تو وہ اس کی ہی کنسیڈر کی جائے گی شرعی طور پر. کسی کے بھی نام سے آپ رجسٹری کسی کے بھی نام سے کریں، لیکن پراپرٹی جس کی محنت لگی ہے اس میں، اس کا کنسیڈر ہوگا وہ. جی، بھلے آپ رجسٹری کے طور پر والد کا نام ڈال دیں، ٹھیک ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. جی جی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارے یہاں پر پیپر دیکھا جاتا ہے. ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بھی پیپر پہ دیکھا جائے گا کہ کون مالک ہے. تو شرعی طور پر تو اصل جس نے محنت کی وہ ہے اس کا حق. جی، تو انسان خود جو ہے جو اس طرح کے حالات بنتے ہیں وہ اپنی غلطی سے بنتے ہیں دراصل. ہاں، تو وہ غلط ہے. والد کی اپنی محنت کی جو کمائی ہے صرف اسی کے اندر حق ہے ان کا، جو بہنوں کا ہے یا جتنے بھائی ہیں یا جتنی بہنیں ان کا، والد کی جو اصل کمائی ہے اس کے اندر حق ہوگا. نہ یہ کہ کسی بھائی نے محنت سے کمایا، پوری لائف لگا دی، اور اس کے بعد والد صاحب کے نام سے اگر رجسٹری ہوگی مثلا، تو والد کبھی کبھی رعایت کرتے ہیں بچے کہ والد کے نام سے، والدہ کے نام سے رجسٹری کر دیتے ہیں. کسی حالات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان موجود نہیں ہوتا ہے، کسی کے نام سے رجسٹری کر دیتا ہے. لیکن شرعی طور پر جو اصل مالک ہوگا وہ جس کی محنت لگی اور جس کا سرمایہ لگا اس پر، شرعی طور پر. لیکن ہمارے یہاں پیپر دیکھا جاتا ہے، شریعت تو نہیں دیکھی جاتی. تو لہٰذا انسان جو ہے اس سلسلے میں محتاط رہے کہ بھئی انسان جو اپنی محنت کو اپنے نام سے اس میں درج کروائے، زیادہ بہتر. بہت سارے لوگ پریشانی میں آتے ہیں اس طرح کے. لیکن اگر کسی کو اللہ کا خوف ہوگا تو شرعی طور پر یہ ہے کہ بھی جس نے سرمایہ لگایا، محنت کی، وہ اس کا حق ہے. لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے خود کو بھی، چاہے وہ والد ہوں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے دوسرے بھائی ہوں اس کے، انہوں نے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے انہیں سمجھ کہ بھی شرعی طور پر اصل حق اسی کا ہے. وہ اپنے طور پر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، اور اس نے اخلاقی طور پر دینا چاہیے. جو غریب بھائی ہے، بہنیں ہیں، ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے. والد صاحب کا خیال رکھنا چاہیے. والدین اگر زندہ ہے ان کی جتنی بھی سہولت کر سکتا ہے ان کے لیے وہ کرے، ان پر خرچ کرے، اس میں بخل نہ کرے بالکل بھی. لیکن پراپرٹی جو ہے اسی کی کنسیڈر کی جائے گی. جی، جی، بہنیں کافی تھی، وہ پیچھے پڑے کہ وراثت کرو، کہنے لگے نہیں، والد تو میرے سے کہہ کے گئے تھے کہ یہ تمہارا ہے. تبھی نا انہوں نے کسی بہن کو نہیں دیا، اور وہ بیچ کے جو نا وہ دوسری جگہ شفٹ ہو گئے، کہنے یہ تو میرا خریدا ہوا ہے. نہیں، بہرحال اور جس کی پراپرٹی ہے مثلا اس کو بھی ایون شریعت نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ مکمل طور پر کسی ایک کے نام لکھوا لے، چاہے وہ کسی کے بھی ہو. تو جو بھی مالک ہے اصل پراپرٹی کا، اس کو بھی ایون شریعت نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ مکمل پراپرٹی کسی ایک کے نام سے لکھ دے.
کسی ایک لڑکی کے نام سے، کسی ایک لڑکے کے نام سے، کسی ایک ادارے کے نام پر، مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر نہیں حق ہے. 1/3 صرف 1/3، اس سے زیادہ کا حق نہیں ہے اس کو. جی اس شرعی طور پر حق نہیں ہے اس کو. تو 1/3 اس کی وصیت اگر کسی اس نے ادارے پہ لکھ دیا، کسی صاحب کو جو کہ رشتے میں جو وراثت کا قانونی طور پر حق نہیں ہے جن کو، تو وراثت میں 1/3 میں ہی اس کا ان کی وصیت نافذ کی جائے گی. باقی کے مال میں جو ہے نا جتنے وارثین ہیں وہ تقسیم کیا جائے گا. یہ بالکل شرعی طور پر ہے یہ، اور یہ قرآن کی آیات ہے. یہ جو ہم نے اس سے پہلے گزشتہ ہفتے جو آیت پڑھی تھی، یہ وراثت کا جو قانون نازل ہونے کے پہلے کی آیتیں ہیں. یہ اس کے بعد جو ہے نا سورۃ النساء میں مکمل تفصیلات بیان کر دی گئی، جتنے وارثین ہیں ان ہر ایک کا کیا کیا حق ہے. تو اس کے حساب سے جو مسلم پرسنل لا ہے اس کے حساب سے، یا پاکستانی یہاں پر تو سب معلوم ہے سبھی کو مسلم ممالک میں، ہمارے یہاں پرسنل لا کے حساب سے ہونا چاہیے. تو بہرحال ظلم نہیں کرنا چاہیے کسی نے بھی. بہرحال ایک آدمی اگر بھائی مالدار ہے تو اس کا فرض ہے کہ جو غریب بھائی ہے یا بہنیں ان کا لازم سپورٹ کرے، ان کو روزگار سے لگائے. ان کے اگر کوئی رہائش کا انتظام نہیں ہے تو کر سکتا ہے تو کرے، لیکن اس پر کوئی ایسا کوئی آبلیگیشن نہیں کہ پراپرٹی تقسیم کرے ان کی، اپنی شیئر کرے ان میں، شرعی طور پر نہیں ہے. تو انت و مالو کا لے ابی کا جو حدیث انہوں نے کوٹ کی تھی، تو لام جو ہے اس میں لے ابی کا تمہارے والد کا ہے، تو ملکیت والا لام نہیں ہے بلکہ اباحت والا ہے. اباحت کا مطلب والد صاحب کے لیے جائز ہے کہ اپنے بچے کی پراپرٹی میں سے یا اس کی جو جائیداد ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، جو پیسہ ہے، جو بیلنس ہے، اس میں اس سے پوچھے بغیر اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اتنا ہی خرچ کرنا ہے جتنی ان کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ اس میں سے لے کر بہت سارا لڑکوں کو لڑکیوں کو دیتا رہے. یہ جائز نہیں ہے. علماء نے بالکل صاف لکھا ہوا اس سلسلے میں، اس حدیث کی وضاحت تشریح میں. ٹھیک ہے، اپنی ضرورت کے لیے جتنی ضرورت ہے، ایون پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بچے کو، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خرچ کروں کیا. اسی یہ مکمل شریعت نے حق دیا ہے کہ بغیر پوچھے خرچ کر سکتا ہے اس میں سے، لیکن حدود ہے کہ جو ضرورت ہے اس کی وہ ان حدود کے اندر ہی. اگر بیٹا اپنے والد کو جی دیتا ہے، جی وہ والد کی مرضی ہے کہ جس کو مرضی. جی وہ الگ مسئلہ ہے. اگر بیٹا اپنے والد صاحب کو بہت سارا دے رہا مال، تو وہ ان کی مرضی، کسی کو بھی دے، پھر وہ بچہ پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتا ہے اس کو، وہ ان کی ملکیت ہے وہ تو. ٹھیک ہے، تو جو حدیث جو ذکر کی گئی وہ اس میں اباحت ہے، یعنی پوچھنے کی ضرورت نہیں بچے سے باپ کو کہ میں خرچ کروں گا. بیٹا شریعت نے اجازت دی ہے کہ بغیر پوچھے آپ خرچ کریں اس کو، لیکن اس میں اس کے مال کو ضائع نہ کرے، یا اس کے سرمایہ کو خراب نہ کرے، اس کی پراپرٹی کو خراب نہ کرے. یہ شریعت میں واضح ہے، اس حدیث کی تشریح کی گئی ہے. اور بہرحال سورۃ النساء میں جب اس کی وضاحت ہے تو وہ اب جو قانون نافذ ہوگا وہ وارثین جو قانونی طور پر جو وارث ہے ان کو ملے گا، وہ ہے نا. آج کی جو آیتیں ہیں یہ روزے کے تعلق سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہے نا. کوتبہ اس کے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، کوتبہ لکھا گیا، فرض کیا گیا. کتبہ کا مطلب لکھا ہوتا ہے، کوتبہ کا مطلب لکھا گیا ہوتا ہے. اس کو فعل مجہول کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ہم ایکٹیوائز پیسیوائز کہتے ہیں، ہے نا. جیسے کہ ضربہ مارا، زوربہ مارا گیا، ضربہ زید زید نے مارا، زوربہ زید زید کو مارا گیا. تو یہ فعل مجہول کے طور پر، پیسیوائز کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کتبہ کا مطلب لکھنا، لیکن یہاں پر لکھنا مراد نہیں یہاں، بلکہ فرض کرنا مراد ہے یہاں پر. قرآن کے اندر ہم نے اس سے پہلے بے شمار الفاظ پڑھ چکے، اب تک کئی ایک الفاظ پڑھ چکے کہ ظاہری لفظ میں وہ معنی کچھ اور نظر آتا ہے ہمیں، لیکن مراد کچھ اور ہے. لفظ خیر مثلاً، لفظ خیر ہم خیر و شر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، ہے نا، خیر و شر. لیکن اس کے پہلے وصیت کے تعلق سے ان ترک خیرن، ہے نا. اگر وہ جو مال چھوڑ رہا ہو تو خیر سے مراد وہاں پر عام خیر نہیں ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں خیر و شر کے معنی میں. خیر سے مراد وہاں پر مال ہے. تو قرآن کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے پرٹیکولر، ان کی ایک خاص معنی، ان کا ایک خاص معنی ہے. جو معنی مراد ہے وہی معنی وہاں کیا جائے گا، نہ یہ کہ ڈکشنری کا جو معنی ہے. ڈکشنری میں بہت سارے معنی ہوں گے الفاظ کے، لیکن قرآن کے اندر جو مفہوم ہے، جو مراد ہے، وہی معنی وہاں پر مطلوب ہوگا اور بیان کیا جائے گا. اختلاف مثلا اس کے پہلے ہم نے پڑھا ہوا ان فی اختلاف اللیل والنہار. تو اختلاف ہمیں معلوم ہے اختلاف کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن وہاں جو اختلاف مراد ہے وہاں وہ اختلاف نہیں جو ہم مراد لیتے ہیں. اختلاف سے مراد آنا اور جانا، گردش لیل و نہار کی، دن اور رات کا آنا جانا مراد ہے. تو بہت سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جو کہ بظاہر ہمارے اردو استعمال میں ڈفرینٹ میننگ میں ہے وہ، لیکن قرآن میں جب ہم پڑھ رہے تو اس کا ڈفرینٹ معنی، اس کا اپنا ایک خاص معنی ہے. تو اسی معنی میں استعمال ہونا چاہیے وہ لفظ وہاں پر. تو اس لفظ کے وہاں پر معنی ذہن میں رکھنے چاہیے ہمیں، اس میں مغالطہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ بھئی یہ لفظ ہماری زبان میں یہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا یہاں پر، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کتبہ کا مطلب لکھنا سب کو معلوم ہے، لیکن یہاں پر کتبہ کا مطلب لکھنا نہیں ہے بلکہ فرض کرنا. کوتبہ فرض کیا گیا، اس کے پہلے بھی ہے کوتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ. تو کوتبہ الوصیۃ، وصیت فرض کی گئی ہے.
تو یہ تو وراثت کے قانون احکام نازل ہونے سے پہلے یہ تھا کہ بھی فرض تھا وصیت لکھنا، لیکن اب جو ہے نا وارثین کے لیے وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ لا وصیت لوارثین، جو آدمی وارث ہیں آلریڈی ان کے لیے وصیت لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ بچوں کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو آلریڈی متعین ہے، تو اب لکھنے کی وصیت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وصیت کن لوگوں کے لیے لکھی جائے گی؟ صرف جو وارث نہیں ہیں آپ کے مال کے، یعنی وہ رشتہ دار یا وہ احباب جن کو آپ پسند کرتے ہیں یا وہ ادارے، تو آپ کی جو قانونی طور پر جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت لکھی جائے گی صرف اب کہ بھئی فلاں ادارے کو اتنا اتنا دے دے کچھ، یا فلاں صاحب جو ہے میرے دوست ہیں یا غریب انسان ہے یا ان کا میرے اوپر بہت احسان ہے ایک لائف میں، انہوں نے مجھے بوسٹ کیا ہوا ہے، ان کی وجہ سے میں نے پروگریس کی ہے لائف میں، تو ان کا اب وہ اس حال میں نہیں ہے کہ وہ کرتے، تو اپنی طرف سے کچھ اگر لکھتا ہے اماؤنٹ وصیت تو ان کے لیے لکھ سکتا ہے۔ وارثین کے لیے اس کو وصیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی نے اڈاپٹ کیا ہے کوئی بچہ، وہ تو اس کے ساتھ اس میں حقوق وہ آئے گا، پھر وہ اس کے الگ احکام ہوں گے۔ وصیت مطلب جو قانونی طور پر جو وارث نہیں ان کے لیے وصیت لکھی جاتی ہے۔ سر اس میں ایک اور بھی چیز ہے جی کہ 1/3 اگر ایک والد اپنے کسی ایک بچے کو دے دیتا ہے، جی جی، بچہ وراثت میں پھر شامل نہیں وہ اس بچے کو 1/3 نہیں ملے گا، 1/3 بچے کے لیے، کیونکہ وہ لا وصیت لوارثین، حدیث ہے نا لا وصیت لوارثین، جو آلریڈی وراثت میں جو حقدار ہے اس کے لیے وصیت چلے گی نہیں، اس کے لیے وصیت نہیں چلے گی۔ جو 1/3 آپ جو بتا رہے ہیں کہ 1/3 لکھ دے بچے کے لیے، تو وہ انویلڈ ہے، وہ جو آلریڈی وارث ہے قانونی طور پر اس کے لیے وہ وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو وارث نہیں ہے اس کے لیے ہوگی، جو وارث نہیں ہے ان کے لیے وصیت، تو اب جو لکھ دیا مثلا غلطی سے اس نے کسی ایک بچے کے لیے خاص وصیت لکھ دی، تو وصیت نافذ نہیں ہوگی، وہ مال جو ہے نا پورا تقسیم ہوگا، پورا اس پر شامل ہوگا اور سب پر تقسیم ہوگا وہ، تو وارثین کے لیے وصیت نافذ ہی نہیں ہوگی۔ جو غیر وارث ہیں ان کے لیے وصیت لا وصیت لوارثین، یہ حدیث ہے۔ نکال کے باقی جو بچے کا ہاں، اس کا قرض دیکھا جائے گا، اگر قرضہ ہے تو پہلے قرضہ نپٹایا جائے گا، اس کے اندر احکام ہے، جب وراثت کے جو احکام آئیں اس کے اندر وضاحت ہے اس کی کہ قرضہ بھی اگر ہے اس پر، تو وصیت میں یہ بھی لکھے کہ اگر اس پر قرض ہے مثلا تو وہ بھی لازم وصیت میں لکھے کہ میرے اوپر اتنا اتنا قرض ہے، اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ اسے دوسروں کو نہیں معلوم، ممکن ہے اسے ہی معلوم ہے، صرف کسی سے قرضہ لیا تھا تو وہ لازماً وصیت میں لکھے کہ میرے اوپر اتنا اتنا قرض ہے، قرضہ ادا کیا جائے ان کو، تو پہلے قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد جو اماؤنٹ بچے گا اس میں تقسیم ہوگی وراثت، ہے نا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے تم پر، کتبہ لکھا یا فرض کیا، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ، الصیام صوم کی جمع نہیں ہے، دراصل مصدر ہے یہ، روزہ رکھنا، ٹھیک ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صیام جو ہے جمع کے طور پر ہے، جمع نہیں بلکہ اسے مصدر ہے، جیسے کہتے ہیں کلنگ، گوئنگ، ایٹنگ، یہ انگلش میں ہے نا، تو اس کو مصدر کہتے ہیں عربی میں۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ، لیکن ترجمے میں عام طور پر روزے کیا گیا ہوا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ لفظ الصیام یہاں پر جمع کے طور پر نہیں ہے بلکہ مصدر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہاں پر اس میں مصدر ہے یہ، یعنی روزہ رکھنا، تم پر فرض کیا گیا ہے روزہ رکھنا۔ تو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، جس طرح، کما جس طرح، کتب فرض کیا گیا، جس طرح فرض کیا گیا تھا، کما کتب، کما کا مطلب جس طرح، کما کتبہ جس طرح کے فرض کیا گیا تھا یا جس طرح کے فرض کیے گئے تھے، کن لوگوں پر؟ علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سے مراد اہل کتاب ہیں، یہود اور نصارہ، یعنی ان سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام گزر چکے ہیں ان کی امتوں میں بھی روزے فرض تھے۔ تو یہ تسلی دی جا رہی ہے دراصل کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ پر ہی بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس امت پر، بلکہ اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں یہ چیز ان کے لیے بھی فرض کی گئی تھی، تو جب یہ فرض کیے گئے تو ہمارے لیے آسان مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے نہیں ہے، صرف یہ جو ہے نا تمام انبیاء کی امتوں پر یہ چیز فرض تھی۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر، علی الذین، ان لوگوں پر، الذین من قبلکم، جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قبل کا مطلب پہلے، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم تتقون، اس کی علت بیان کی کہ کیوں فرض کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ لعل ہم نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے شاید اور پرہیپس کے معنی میں، ہے نا، یا امید ہے کہ میں، لیکن قرآن کے اندر جب لعل استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ، ہمیشہ یہ ترجمہ کریں گے، لعلکم کا مطلب تاکہ تم، شاید کہ تم نہیں، شاید کا ترجمہ نہیں ہوگا قرآن کے اندر، جی، تو تاکہ تم، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو،
تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی انسان جو روزہ فرض کیا گیا، انسان جب بھوکا رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے، اور تقوی کا انسان جو ہے دن میں برائی سے بچتا ہے، مثلا زبان کی برائی سے بچتا ہے، دل کی برائی سے بچتا ہے، ہاتھ اور اس کے نگاہوں کی برائیوں سے بچتا ہے. تو 1 مہینے کی ٹریننگ دراصل جو ہے نا پورے سال کے لیے ہمارے لیے، کہ انسان پورا سال جو ہے ایسا رہے جیسے کہ روزے سے ہے وہ، تو پوری زندگی انسان روزے دار کی زندگی گزارے. تو 1 ماہ کی ٹریننگ جو ہے ریمائنڈر ہے، مشق ہے، تاکہ جو انسان اس کا عادی ہو جائے، کہ انسان سال بھر اپنی نگاہ نیچی رکھے، سال بھر جو ہے نا اپنی زبان محفوظ رکھے، سال بھر جو ہے اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. تو یہ 1 مہینے کی ٹریننگ دراصل جو ہے نا تقوی کے حصول کی ٹریننگ ہے، تاکہ انسان کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. ٹھیک ہے، لعل کا مطلب جو ہے شاید نہیں کرنا ہے یہاں پر، بلکہ تاکہ. اچھا، ایام معدودات، یہ ایام معدودات یہ جو ہے روزے کتنے ہیں؟ یہ کتب علیکم ایام معدودات، گنتی کے چند دن. ایام مطلب چند دن، معدودات گنتی کے، ہے نا، گنتی کے چند دن ہیں یہ روزے، گنتی کے چند دن ہے روزے. ایسا نہیں کہ ابھی 2 ماہ ہے، 4 ماہ ہے، 1 سال ہے، گنتی کے چند دن ہیں یہ. فمن، اچھا یہ جو ہے نا ایک ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو آیتیں یہاں تک، آیت نمبر 183 تک، ان کنتم تعلمون تک، یہ آیتیں جو ہے نا پہلے نازل ہوئی تھی ابتدا میں، جنگ بدر سن 2 ہجری کے اندر، جنگ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی. اور اس وقت جو ہے نا اس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ یہ کتنے دن ہے. دراصل ایام معدودات کتنے دن ہے، یہ 3 دن ہے، یہ 30 دن ہے، اور کون سا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی ذکر نہیں آ رہا. بس ایام معدودات، مہینے کا ذکر نہیں ہے، اور دنوں کا بھی ذکر نہیں کہ کتنے دن ہے اس کے اندر. اسی طرح ایک نئی چیز اس آیت کے اندر یہ ہے، آپشن دیا گیا ہے کہ جو لوگ مال والے ہوں تو انہیں ایک اختیار یہ ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ نہ رکھے، بلکہ لوگوں کو ایک مسکین کو فدیہ دے دے، ہر روز کے بدلے میں فدیہ دے دے. لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا 1 سال کے بعد، جو یہاں سے شہر رمضان الذی، اس کے 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو ہم جو پڑھنے کے یا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، یہاں تک ان کنتم تعلمون تک، یہ جو آیت ہے ابتدائی حکم ہے یہ دراصل. اس کے بعد 1 سال کے بعد یہ یہاں سے شہر رمضان الذی والی جو آیتیں ہیں 1 سال کے بعد نازل ہوئی ہے. اور اس کے اندر واضح احکام ہے کہ اب وہ آپشن ختم کر دیا گیا، اس میں جو اختیار دیا گیا تھا کہ بھی جو مالدار ہے وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ روزہ اگر نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. تو یہ جو آپشن تھا یہ اس کے اندر ختم ہو گیا ہے. اگر 1 سال کے بعد جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو فمن کا ایام معدودات، یہ جو روزے ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضاً، پس جو شخص ہو تم میں سے مریض، پس من کان منکم مریضاً، تم میں سے جو ہو بیمار، او علی سفرن، یا ہو سفر پر، یعنی حالت سفر میں ہو یا بیماری کے اندر. بیماری آج بھی یہ صورتحال سب کے ساتھ لگی رہتی ہے، یا تو انسان سفر پر، تو یہ سفر کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں اللہ نے سہولت دی ہے ہمیں. آج بھی یہ آپشن باقی ہے کہ انسان اگر بیمار ہو تو فدیہ دے دے، یعنی ہر روز کے بدلے میں، 1 روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلانا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اگر بالکل یعنی وہ شفا کی امید نہ ہو، مستقل طور پر بیمار رہتا ہو اور روزہ رکھنے کا کوئی چانس نہ ہو مستقبل میں، لیکن عارضی طور پر بیمار ہو تو پھر جو ہے جب بہتر ہو جائے تو پھر وہ پورا کرے، وہ قضا کرے روزوں کی. ٹھیک ہے، تو فمن کان منکم مریضاً، پس جو ہو تم میں سے مریض، جو شخص ہو تم میں سے مریض، او علی سفرن، یا ہو سفر پر، یعنی حالت سفر میں ہو. فعدۃ من ایام اخر، تو فعدۃ یعنی فعلیہ عدۃ، تو اس کے اوپر پورا کرنا ہے گنتی کو. فعدۃ تو من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کے اندر اس گنتی کو وہ پورا کر لے. یعنی جو روزے چھوٹ جائیں، جو روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو، سفر کی حالت میں چھوٹ گئے، مثلا کچھ روزے رکھے اور کچھ نہیں رکھے، تو جب وہ سفر سے واپس ہو جائے تو اس گنتی کو پورا کر لے، یعنی جتنے کم ہو گئے وہ پورا کر لے. یا یہ کہ روزے رکھ رہا تھا، اچانک بیچ میں طبیعت خراب ہو گئی، 2-4 دن جو بیمار رہا وہ، تو جو گیپ ہو گیا وہ دوسرے دنوں میں، جب رمضان کے بعد ان دنوں میں، اب وہ کبھی بھی دوسرا رمضان آنے سے پہلے کبھی بھی وہ کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے شوالی میں کر لے وہ پورا. تو اگلے رمضان سے آنے سے پہلے جو ہے نا جتنا جلد ممکن ہو وہ کر لے پورا. انسان بہتر ہے کہ جلد کرے، ہے نا. اور ضرور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گرمی کے روزے رکھ رہا ہو اور یہ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے سوچے کہ اب جو میرے چھوٹ گئے وہ جاڑے میں رکھوں گا، تو کوئی حرج نہیں، رکھ سکتا ہے وہ جاڑے کے انتظار میں. لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ انسان جو ہے نا پہلی فرصت میں ادا کر لے یہ قرض، اس قرض کو، زیادہ بہتر ہے. ایک اور جی
میں مسئلہ ہے کہ شوال کے روزے جب رکھتے ہیں جی نارملی چھ جی جی ہوتے ہیں، صحیح. تو خواتین کے خاص طور پہ جو روزے چھٹے ہوتے ہیں اس کو شامل کر لیتی ہیں، وہ فطری وہ اگر رکھتی ہیں تو اس میں وہ تو بعد میں بھی رکھ سکتی ہے، وہ کوئی حرج نہیں اس میں. اس کا مطلب ہے کہ جی جی شوال کے جو 6 روزے رکھنے ہیں نا تو شوال کے اندر ان کو رکھ لے، بعد میں شوال کے بعد کبھی مکمل بعد میں کر لے، اس کے بعد والے ماہ میں. نہیں ہاں اسی کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جی 6 روزے یہ جو رکھ لی. نہیں وہ اس کے نہیں ہوں گے پھر، وہ یا نہیں پھر وہ جب وہ جو قضا کر رہی ہیں مثلا 6 یا 5 یا جو بھی ہو 4 ہو جو قضا کر رہی ہے تو وہ قضا شمار ہوگا. شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے اندر شامل، ان کو جو ہے الگ سے رکھنا پڑے گا اس کو. تو وہ شوال کے اندر کبھی بھی رکھ سکتی ہے وہ، یعنی ضروری نہیں پہلے شوال کو رکھے، شوال کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی رکھ سکتی ہے وہ شوال کے اندر، قبل رمضان ہے نا. ہاں تو شوال کا مہینہ جیسے 30 دن ہے مثلا تو 30 دن کے اندر کبھی بھی رکھ لے وہ، یا یہ کہ قضا بعد میں کر لے. ایسا کوئی مسائل ہے تو بہرحال شریعت میں سہولت دی گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ بیک وقت وہ شوال کے بھی شمار ہوں گے اور قضا بھی شمار ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا، ہے نا. ایسا نہیں جیسے کہ قربانی کے اندر سمجھے کہ کوئی انسان عقیقہ نیت کر لے مثلا کہ میں قربانی کر رہا ہوں اور اس میں عقیقی بھی نیت کر لے، ایسا نہیں ہوگا. وہ قربانی شمار ہوگی، عقیقے کے لیے الگ سے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہوگا اس میں. تسلسل بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ تسلسل کی ضرورت نہیں. کس کے اندر؟ 6 روزے رکھتے ہیں ہاں اس کو تو تسلسل نہیں، اس میں وہ کر سکتے ہیں آپ. تسلسل سے مراد 6 کنٹینیو رکھنے ہیں آپ نے، جی جی ایک چھوڑنا نہیں، 2 نہیں چھوڑنا ہے، یا پھر اسی طرح جی بات ہوتا ہے کہ وہ جمعرات یا اپنا جمعرات جمعہ یا اتوار سوموار نہیں تو گیپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تسلسل نہیں ہے اس میں، تسلسل نہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو فدیے کے جو روزے ہیں نا عام طور پر جو اس کے اندر تسلسل ہوتا ہے، اس کے اندر جو عام طور پر جو پینلٹی کے طور پر روزے بہت سارے قرآن میں بیان کیے گئے، چھوٹ جاتے ہیں 2 ماہ کے کئی ایک احکام میں اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا ہے کہ بھی شہرین متتابعین اس کا ذکر ہے اس میں کہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، بہت ساری جگہوں پر ہے. تو اس میں تسلسل ضروری ہے. بریک ہو گیا تو دوبارہ پھر شروع کرے اس کو، وہ ختم ہو جائیں گے، پھر سے گنتی شروع کرنی ہوگی 1 سے، اسکریچ سے، 0 سے. تو اس کے اندر تو وہ ضروری نہیں ہے، آپ بیچ میں وہ کر سکتے ہیں، یعنی جیسے کہ شوال کا 1 ماہ ہے تو بریک کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں. تفصیل ہو جائے. جی جی وہ فدیے والے روزے جس میں تسلسل ضروری ہے. تو فعدۃ من ایام اخر، تو وہ جو ہے دوسرے دنوں میں ان کی گنتی پوری کر لے، یعنی جو روزے چھوٹ گئے ان کو مکمل کر لے. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت، اطاقہ یطیق من طاقت سے نا، طاقت ہم اردو میں کہتے ہیں طاقت. تو وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، الذین یطیقونہ جو ہو سے مراد جو ہے نا صیام، جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں، یعنی ان لوگوں پر جو کہ طاقت رکھتے ہوں روزوں کی، اور طاقت رکھتے ہوں روزوں کی لیکن بریکٹ میں اس کے باوجود روزہ نہ رکھیں. یہ مراد اس کے اندر آیت میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہوں لیکن روزہ نہ رکھے، ہے نا، تو ان کے لیے کیا ہے پھر فدیۃ طعام مسکین، یعنی جو لوگ طاقت رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی اس کے باوجود جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں تو پھر ان کے لیے کیا آپشن ہے؟ فدیۃ طعام مسکین. تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ فدیہ دیں گے 1 روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو. فدیۃ 1 دن کا فدیہ دینا ہے ان کو. طعام مسکین یعنی 1 روزے کا فدیہ 1 مسکین کو کھانا کھلانا. 1 روزے، ایسا نہیں کہ پورے مہینے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلانا. فدیۃ یعنی ایک روزے کا فدیہ، ایک جو ہے نا روزے کا فدیہ ہے طعام مسکین، 1 مسکین کو کھانا کھلانا. ایک دن کا، چاہے آپ صبح کا کھلائے چاہے شام کا کھلائے، لیکن اگر آپ دونوں ٹائم کھلائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس کا حکم آگے آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے اسی آیت سے لگا ہوا ہے. تو وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود روزہ نہ رکھے، اس کے اندر ذکر نہیں ہے، بریکٹ میں ہم اس کو سمجھیں گے ایسا، اس کے باوجود روزہ نہ رکھے تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو ہے 1 مسکین کو کھانا کھلائے 1 روزے کے بدلے میں. ٹھیک ہے. فمن تطوع خیرن، اب یہ بات آ گئی وہاں پر کہ اب 1 دن کے بدلے میں جو ہے 1 مسکین کو، اگر کوئی آدمی چاہے کہ مثلا میں ایک روزے کے بدلے میں 2 مسکین کو کھانا کھلاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ کھلا سکتا ہے. یا یہ کہ میں روزہ رکھوں اور مسکین کو کھانا بھی کھلاؤں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان خوش دلی سے یا اپنی مرضی سے یا اپنی خوشی سے اگر زیادہ نیکی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کے لیے زیادہ اچھی بات ہے. تو وہی فرمایا فمن تطوع خیرن، اگر جو شخص جو ہے خوش دلی سے نیکی کرے، تطوع اس سے پہلے بھی پڑھا ہم نے، خوش دلی سے، رضامندی سے، خوشی سے. تو فمن تطوع خیرن، اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے کوئی نیکی، مزید نیکی کرے، مثلا 1 مسکین کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 1 وقت کے بجائے 2 وقت کھانا کھلائے،
ہے نا. تو وہی فرمایا فہو خیر لہو، تو وہ اس کے لیے اور بھی بہتر ہے نا. تو اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو تطوع کے اپنی خوشی سے. تو فمن تطوع خیرن، جو آدمی اپنی خوشی سے کوئی اور بھی خیر کرنا چاہے، مزید نیکی کرنا چاہے، تو فہو خیر لہو، تو وہ اس کے لیے اور بھی خیر ہے، اس کے لیے اور بہتر بات ہے، اچھی بات ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. تطوع ہے نا؟ معنی خوشی کے ہیں. ہاں، اپنی رضامندی سے، اپنی دل کی خوشی سے. تو اب اس میں حکم ہے کہ بھی فدیہ تو طعام و مسکین، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرنا چاہے، ایک کے بجائے 2 مسکین کو کھانا کھلانا چاہے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فهو خیر له، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اور اچھی بات ہے اس کے لیے. تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اچھی بات ہے شریعت میں. زکوٰۃ آپ پر مثلا 1 لاکھ فرض ہے، لیکن آپ 2 لاکھ خرچ کرنا چاہیں تو اللہ کو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو اور اچھی بات ہے کہ 2 لاکھ خرچ کریں اللہ کی راہ میں، ہے نا. لیکن منیمم جو ہے جتنا فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اگر آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں تو اور اچھی بات ہے یہ دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے. تو فهو خیر له، تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو آپشن پہلے دیا کہ جو آدمی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو آدمی طاقت رکھتا ہو اس کے باوجود روزہ نہ رکھے، بلکہ اس کے بدلے یہ آپشن اختیار کرے کہ کسی مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرمایا آپشن کے ساتھ میں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے. یعنی طاقت ہونے کے باوجود انسان روزہ نہ رکھے. تو شروع میں یہ حکم تھا، ہم نے بتایا نا کہ یہ شروع کی آیت ہے، ابتدائی آیت. بعد میں یہ منسوخ ہو گیا یہ حکم، جو اگلی جو آیتیں آ رہی ہیں ان سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب مسٹ ہو گیا، کمپلسری آبلیگیٹری ہو گیا. اب جو ہے یہ آپشن ختم ہے، یہ تلاوت کے اندر ہے، یہ اس کا حکم باقی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، یہ بات خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر بات ہے، بجائے اس کے کہ آدمی دوسرا آپشن اختیار کرے، روزہ نہ رکھے طاقت رکھتے ہوئے بھی، اور مسکین کو کھانا کھلاتا رہے. یہ آپشن کے ساتھ اس آپشن سے بہتر یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، یعنی اگر تم یہ چیز سمجھو تو یہ تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے، تو تمہیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. یہ مطلب ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم جانو، یعنی تمہیں یہ بات جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور آج سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں روزے کے فوائد. اس زمانے میں سائنس نے بہت ساری چیزیں نہیں بتائی تھی. بہرحال ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ سائنس ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں فائدہ ہے. ہم تو اللہ کا حکم ہے اس لیے رکھنا ہے ہمیں روزہ، بنیادی طور پر اللہ کا حکم ہے اس لیے. اس کے بعد یہ ایڈیشنل چیز ہے یہ کہ بھی سائنسی طور پر بہت سارے فوائد ہیں روزے کے، اگر نہ بھی ہو تو ہمیں رکھنا ہے. اور سائنس بتا رہی کہ بہت سارے فائدے ہیں. آج جو ہے نا غیر مسلم جو ہے روزے رکھتے ہیں صرف یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے، جو روزے کے ذریعے سے. نصر ینصروں سے. جی. تو اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی، فوائد معلوم نہیں تھے لوگوں کو. آج تو ماشاءاللہ لوگوں کو ایڈیشنل چیز ہو گئی کہ بھی ہمارا جو شرعی حکم ہے یہ جو ہے نا سائنس کے ذریعے سے وہ مدلل ہو گیا. ہمارے دین کے جو احکام ہیں سائنس بہت ساری ہر چیز میں، ایون نماز کی جو حرکتیں ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، اس کے اندر سائنس کہتی ہے کہ کتنے فوائد ہیں، روزے میں بے شمار فوائد ہیں. تو ہر چیز میں فائدہ ہے، شریعت کے جتنے احکام ہیں سب میں فوائد ہے سائنسی. جی سائنس نے تو بڑی ڈسکس کی ہے اس موضوع پر. لیکن ہم جو ہے ان احکام کو اس لیے نہیں کر رہے کہ سائنس کہہ رہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے ہمیں. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا، ورنہ اللہ کے حکم کی وہ نہیں ہوگی، تعمیل نہیں ہوگی، پھر سائنس کی تعمیل ہو جائے گی پھر وہ. تو ہمیں جو بھی کام کرنا اللہ کے حکم کی تعمیل کے تحت کرنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ اس میں فائدے ہے. ممکن ہے کل سائنس یو ٹرن لے لے کہے کہ بھی نقصان ہے، تو اگر وہ کل یہ بھی کہے کہ نقصان ہے تب بھی ہمیں رکھنا ہے، کیونکہ شریعت کے احکام میں نقصان ہے ہی نہیں، فوائد ہی فوائد ہے. وہ بعد میں اور یو ٹرن لیں گے، کہیں گے کہ نہیں فائدہ ہی ہے. تو ہمیں ان کے پیچھے نہیں جانا ہے بہرحال. تو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ آپشن آپ اختیار کریں مسکین کو کھانے کھلانے کا. تو یہ جو آیتیں ہیں سن 2 ہجری کے پہلے کی نازل شدہ ہے یہ. اس کے بعد 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے، جو شہر رمضان ہے اس کے 1 سال کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی، جس کے بعد جو ہے یہ جو آپشن ہے ختم کر دیا گیا اس میں، اور کہا گیا کہ سب پر فرض ہے روزہ بھی، چاہے وہ اگر کوئی آدمی طاقت رکھتا ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا کر جو ہے بری ہو جائے روزے سے، اس کو روزہ رکھنا لازم ہے، الا یہ کہ مریض ہو یا سفر پر ہو. تو یہ مریض اور سفر والا آپشن جو ہے باقی رکھا گیا ہے، صرف یہ حکم باقی ہے، باقی جو ہے نا وہ نہیں ہے اس میں. اس کے بعد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ ایام معدودات کیا ہے؟ یہی شہر رمضان ہے. پہلے تو وضاحت نہیں کی گئی تھی. شروع میں جو حکم آیا تو فرمایا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن فرمایا. اس کے 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہو رہی ہے. تو اب گنتی کے چند دن کتنے تھے؟ وہ 30 ہی دن رہے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وحی خفی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہی آپ کو بتایا گیا ہوگا. اس میں مہینے کا بھی ذکر نہیں ہے، صرف گنتی کا ذکر ہے. ایام معدودات، کس مہینے کے اندر یہ روزے، یہ بھی نہیں ہے اس کے اندر. تو لازماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا ہوگا کہ یہ جو روزے کے جو احکام ہے یہ اس رمضان میں رکھنے اور اتنے رکھنے. لیکن قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے. وحی خفی کے ذریعے سے، یعنی وہ وہی جو ہماری تلاوت میں موجود نہیں، اس کو وہی خفی کہتے ہیں. خفی یعنی جو یہاں پر ظاہر نہیں ہے، تلاوت کے اندر موجود نہیں ہے احکام، ہے نا. جیسے کہ ہم نے قبلے کے تعلق سے پڑھا ہوا تھا، تو واضح جو ہے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں جو بیت المقدس کے قبلے کی طرف رخ کرنے کے تعلق سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوگا، لازماً اللہ کے حکم سے کیا ہوگا. لیکن وہ حکم کہ بھی تم بیت المقدس کی طرف رخ کرو قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے. تو لازماً وہ وحی خفی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہوگا. لیکن وہ وحی خفی کہتے ہیں ہم اس کو. یعنی کوئی بھی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے یا کرتے تھے اللہ کے حکم سے کرتے تھے، یہ ہمیں معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایام معدودات کی وضاحت یہاں پر آ گئی کہ شہر رمضان. یہ ایام معدودات کون سے ہیں؟ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے دراصل، جو گنتی کے چند ہے، یعنی 29 یا 30 دن جو بھی ہے چاند کے حساب سے جو بنتے ہوں. یہ پہلے سے مہینے چلا آ رہا تھا. ہاں، یہ تو رمضان کا مہینہ تو زمانے جاہلیت سے چل رہے تھے. یہ تو مہینے تو پہلے سے ہی ہے نا. قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، ہے نا. تو گنتی یہ جو مہینے کی جو نام ہے اور جو 12 مہینے، یہ جب سب اللہ نے کائنات بنائی جب سے ہے. یہ تو اس کا ذکر قرآن میں ہے گنتی کی، ہے نا. اور اس کے ایون رمضان، لفظ رمضان جو ہے پہلے سے موجود تھا. یہ لفظ اسی مہینے میں فرض کیے گئے لازماً اس کے پہلے، لیکن اس کے پہلے کی شریعتوں میں کس ماہ میں تھے وہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی وضاحت نہیں ہے. ہوں گے رمضان میں ہوں گے یا کسی اور میں. اس زمانے کی شریعت جیسی بھی رہی ہو، چونکہ اس کا ذکر اگر موجود ہوتا تو ہم مانتے. تو بہرحال اس میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس کا ذکر فرما دیا گیا ہے کہ بھی کتب علی کما کتب علی الذین من قبلکم. اتنی وضاحت تو مل گئی ہمیں کہ تم پر فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا. تو لازماً جو ہے رمضان میں ہوگا جب ہم پر فرض ہے. تو بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے، اس میں جانے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے پھر. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایام معدودات کیا ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن جو ہے نا 23 سال میں تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال نا، 13 سال مکہ کے، 10 سال مدینہ کے، 23 سال کی زندگی. اور قرآن جو ہے جستہ نازل ہوتا رہا، وقت ہے نا، وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، حسب ضرورت گریجولی نازل ہوتا رہا. ایسا نہیں کہ بیک وقت قرآن کے احکام نازل ہوئے. ضرورت جیسی پڑی ویسے حضرت جبریل آتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا. تو اس کے اندر جو فرمایا کہ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو قرآن نازل کیا گیا یعنی بیک وقت قرآن کا نزول مراد نہیں ہے، قرآن کے نزول کی ابتدا مراد ہے یہاں پر دراصل. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کے نزول کی ابتدا کی ہے لیلۃ القدر میں، یا اس قرآن کو نازل کیا ہم نے لیلۃ القدر میں. تو مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد بیک وقت قرآن کا نزول مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول کی ابتدا مراد ہے یہاں پر. کہ قرآن کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے. رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر سے شروع ہوا ہے یہ معاملہ. تو سب سے پہلے وہی جو نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کے تحت یا تو 17 رمضان کو یا تو پھر 24 رمضان کو لوگوں نے لکھا ہوا کہ سب سے پہلے وہی جو ہے، لیکن رمضان میں ہی ہوئی ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوئی ہے. تو لازماً 24 رمضان ہوگا وہ، ہے نا، 25ویں شب. تو بہرحال قرآن بیک وقت نہیں نازل ہوا نا، یہ تو ہمیں معلوم ہے نا. تو انزل کا مطلب جو ہے قرآن نازل کیا، یعنی قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، یہ مراد ہے یہاں پر، یہ سمجھنا چاہیے. مکمل بھی اسی مہینے میں ہوا جی مکمل تو جی بالکل، بلکہ فتح مکہ جو تھا وہ رمضان ہی میں تھا. فتح مکہ بھی جو آخری جو غزوہ ہو، غزوہ فتح یا فتح مکہ جو ہے وہ رمضان ہی میں تھا وہ. جی تو یہ مراد انزلہ سے مراد یہ نہیں کہ بیک وقت رمضان کے اندر نازل کیا کر، پہلی وحی کے اندر ہی پورا قرآن جو ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ہارڈ کاپی موجود ہے یا کسی بھی شکل میں مکمل قرآن دیا گیا ہو، ایسا نہیں مراد ہے یہاں پر. تو انزلہ سے مراد نازل کیے گئے، یعنی
ترجمہ تو یہی کریں گے کہ نازل کیا گیا، لیکن قرآن کے نزول کا آغاز ہوا اس ماہ میں اور لیلۃ القدر میں، اس کی وضاحت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے اس میں ھدی للناس، اور یہ قرآن کیا ہے؟ پھر یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، خالی مسلمان کے لیے نہیں بلکہ سب ہاں لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے قرآن ہے یہ، انا ارسلنا کر ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے تھے، تو ھدی للناس پورے انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اس میں رہنمائی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور بینات مطلب واضح دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں یا واضح تعلیمات ہیں، بین کہتے ہیں واضح چیز کو، ٹھیک ہے؟ وبینات من الہدی، اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اس کے اندر، نہ صرف ہدایت ہے بلکہ ہدایت کے واضح دلائل بھی موجود ہے، یعنی مدلل ہدایت ہے، مدلل ہے اس کے اندر دلائل، اللہ رب العالمین نے بے شمار دلائل دیے، جب بھی اللہ رب ہم قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے کائنات کا ذکر فرمایا، سورج و چاند کا ذکر فرمایا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندر کا، اور آج سائنس، آج جب قرآن پڑھتا ہے غیر مسلم تو اسے معلوم ہے کہ یہ 1400 سال 1500 سال پہلے یہ چیز جو ہے کیسے معلوم تھی ایک نبی کو، اور بہت سارے لوگ اس لیے مسلم بن جاتے کہ بھئی یہ چیز سائنس میں آج سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ چیز جو ہے نا اتنے زمانہ پہلے موجود تھی، قرآن میں موجود ہے، تو فوراً مسلم ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اسی بنیاد پہ مسلم ہوئے ہیں، تو اللہ نے دلائل کے ساتھ اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن کے اندر واضح دلائل ہیں، بینات سے مراد واضح دلائل ہیں یا واضح تعلیمات ہیں، ہدا من الہدی والفرقان، ہدایت کے واضح دلائل ہے، اور فرقان کے، فرقان، اور یہ قرآن فرقان بھی ہے، قرآن کا ایک دوسرا نام فرقان بھی ہے، فرقان کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، قرآن کے اندر ایسے واضح دلائل ہے کہ حق اور باطل میں امتیاز ہو جاتا ہے، حق اور باطل میں فرق ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ میں فرق ہو جاتا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ مسلمان جو ہے قرآنی آیات کو اس انداز میں جو اس طرح آپس میں جو اختلافات ہے تو قرآن کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ مشکوک بنا دیتے ہیں قرآنی آیات کو، حالانکہ قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں مسلمان آپس میں جن مسائل پر لڑ رہے ہیں، مثلا مسلک بنے ہوئے ہیں اور لڑائی کر رہے ہیں، تو وہ قرآن کی غلطی نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی غلطی ہے، وہ کہ ہم جو ہے نا قرآن کو کی اس انداز میں تفسیر کر رہے ہیں، یا اس انداز میں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ قرآن کی آیتیں مشکوک ہو جا رہی ہے اور غیر واضح ہو جا رہی ہے، نعوذ باللہ، قرآن تو واضح ہے۔ اس آیت کی بھی اکثر ہوتی ہے کہ روزے نہ رکھو غریبوں مسکینوں کو کھلاؤ، یہ اکثر اب بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ منسوخ ہے یہ آیت، جی 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 جی، اب یہ نہیں، اب یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اب، اور یہ جو میں نے بتایا اسی لیے کہ پہلے کی جو چند آیتیں ہیں وہ ابتدائی حکم کے طور پر نازل ہوئی، اس کے 1 سال کے بعد جو ہے نا مفصل یہ حکم ہے جس کے اندر کہا گیا کہ بھئی اب سب پر فرض ہے، تو اب اس پر حکم نہیں ہوگا، ایسا نہیں کہ کسی کے پاس کوئی مالدار آدمی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے اور مسکین کو کھانا کھلائے، ایسا نہیں چلے گا اب، یہ جو آگے آیتیں ہیں ان پر عمل ہوگا اب، ٹھیک ہے؟ تو وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ قرآن جو ہے فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز ہے، واضح ہو جاتی ہے حق و باطل، خدا اور فرقان وہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ چیز ہے، ہدایت، رہنمائی، راستہ ہے، اور راستہ ہے، اور یہ قرآن جو ہے بینات ہے، بینات واضح دلائل ہیں اس کے اندر جو کہ حق اور باطل میں تمیز کر دیتے ہیں انسان کو، ایسا نہیں کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے، جب انسان قرآن پڑھتا ہے، غیر مسلم جو قرآن پڑھتے ہیں تو فوراً انہیں جو ہے نا اپنے بائبل اور قرآن میں فرق محسوس ہوتا ہے، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر خدا اور فرقان سے مراد قرآن پاک ہی ہے نا؟ قرآن پاک ہی ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے رہنمائی ہے، اور ایسی رہنمائی جس کے اندر واضح تعلیمات ہے، واضح دلائل بھی ہے اس کے اندر، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ آپ بائبل پہ پڑھیں گے کچھ اور ہے، قرآن میں کچھ اور ہے، تو جب ایک کرسچن جب قرآن کو پڑھتا ہے تو سوچتا ہے بائبل میں تو کچھ اور ہے، نبیوں پر اتہام لگایا گیا، حضرت داؤد پر نعوذ باللہ زنا کا اتہام ان کے بائبل میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو ہے نا زنا کیا، نعوذ باللہ، ان کے بائبل موجود ہے، یہ بیان قرآن میں کہیں نہیں ملے گا، قرآن کے اندر انبیاء پر تہمت نہیں ڈالی گئی کہیں پر بھی، تو جب وہ یہ پڑھتا ہے قرآن تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بالکل واضح چیز ہے، یہ تو فرقان ہے، یہ تو قرآن سچائی، سچ اور جھوٹ میں بالکل فرق ہے اس کے اندر، تو ان کے بائبل کے اندر جو جھوٹ بیان کیا گیا قرآن نے اس کو بالکل سچائی کے ساتھ واضح کر دیا کہ کیا مسئلہ تھا، وہ یوسف علیہ السلام کا قصہ کچھ اور انداز میں، وہاں یہ قرآن میں کچھ اور انداز میں، تو الفرقان ہے قرآن، جب اسی لیے غیر مسلم جب پڑھتا ہے تو فوراً جو ہے نا وہ چوکن نہ ہو جاتا ہے اور مسلم ہو جاتا ہے وہ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، پس لہٰذا ہے نا، تو اب جو ہے نا لہٰذا اب یہ فرمایا کہ پورا رمضان جو ہے نا تمہارے لیے فرض کیا گیا، فمن شہد منکم الشہر، اب یہاں پر یہ حکم آ رہا ہے کہ پس جو آدمی، شہدہ کا مطلب شہادت دینا ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہے گواہی، لیکن گواہی کے معنی میں نہیں ہے یہاں پر،
پائے موجود ہو فمن شہد منکم الشہر جو آدمی تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے. تو شہدہ کا ترجمہ گواہی کے معنی میں نہیں کریں گے جبکہ ہمیں معلوم ہے شہدہ کا ایک معنی گواہی کے معنی میں بھی آتا ہے. سورہ یوسف میں ہے نا فشہد شاہد من اہلہا تو وہاں شہدہ کا مطلب گواہی دینا بھی ہوتا ہے. تو ہم نے اس کے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا کہ ایک ہی لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں تو ایک معنی کو پکڑ کر نہیں چلنا ہے جو ہمیں معلوم ہے ڈکشنری میں جو موجود ہے. قرآن کے اندر جس لفظ کے جو معنی مراد ہے وہاں پر وہی معنی مراد ہوں گے. آیت کے لحاظ سے ہاں تو یہاں پر شاہدہ جو ہے گواہی کے معنی میں نہیں ہے. تو شاہدہ کا مطلب جو ہے یہاں پر جو آدمی موجود ہو جو آدمی پائے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں وٹنس. بولیں گے کہ آئی وٹنس دس ہاریبل ایونٹ مطلب یہ جو بھیانک واقعہ ہو میں وہاں موجود تھا. تو وٹنس کا مطلب وہاں پر میں گواہ نہیں دے رہا ہوں گواہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ وہاں پر میں موجود تھا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لفظ وٹنس بھی انگلش کے اندر ایون وٹنس جو ہے گواہی کے معنی میں تو معلوم ہے سب کو معلوم ہے وٹنس مطلب گواہی لیکن وٹنس کا مطلب ہوتا ہے کسی واقعے کے واقع ہونے وقوع کے موقع پر جائے وقوع پر موجود ہونا اور اس وقت اس چیز کو دیکھنا. تو وٹنس کا مطلب موجود ہونا بھی ہوتا ہے انگلش میں. اسی طرح لفظ شاہدہ تو فمن شہد منکم الشہر تو جو شخص اس رمضان کے مہینے کو تم میں سے پائے ہے نا نہ کہ گواہی دے. تو فمن شہدہ جو آدمی پائے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو الشہر رمضان کے مہینے کو تو وہ کیا کرے فلیصم ہو تو پورے مہینے کا روزہ رکھے. اب یہاں پر یہ دیکھیے حکم جو ہے آ چکا فلیصم ہو تو اسے چاہیے جو آدمی بھی ہو چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ غریب ہو جو آدمی بھی اس ماہ رمضان کو پائے فلیصم ہو تو اس پورے مہینے کا روزہ رکھے. اب یہ آپشن ختم ہو گیا وہاں پر فدیہ والا کہ مالدار ہے تو بھئی نہیں مالدار سے جو ہے نا روزہ نہیں رکھنا. بہت سارے لوگ مالدار ہیں ان سے روزہ نہیں رکھنا ہوتا عادت نہیں ہوتی نا تو وہ آپشن یہاں پر ختم ہو گیا فلیصم ہو. شاہدہ والے پایا ہے تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہتا ہے اِنَّا صَلَّى الشَّاهِدَ وہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے جو لوگ اس سے ثابت وہ الگ مسئلہ ہے. وہ جب وہ آیت آئے گی تو انشاءاللہ اس پر بحث کریں گے. تو فمن شہد منکم الشہر جو آدمی اس مہینے کو پائے یعنی موجود ہو اس مہینے کے اندر زندہ ہو ہے نا حالت صحت میں ہو ٹھیک ہے حالت اقامت میں ہو یا سفر میں ہو کہیں پر بھی تو لیکن بیماری اور سفر کی حالت میں انسان کو اجازت دی گئی بعد میں رکھے یا یہ کہ بالکل جو ہے اتنا بیمار ہو کہ کوئی شفا کی کوئی امید نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے فدیہ دے دے وہ اس کے بدلے میں وہ آپشن موجود ہے ابھی بھی. تو فمن شہد منکم الشہر جو آدمی دیکھے یا پائے تم میں سے اس مہینے کو فلیصم ہو تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کی روزے ہو الشہر ہو سے اشارہ کس کی طرف الشہر فلیصم ہو یعنی فلیصم ھذا الشہر شہر رمضان یعنی اس رمضان کے مہینے کا پورا روزہ رکھے وہ ٹھیک ہے چاہے وہ مالدار ہو. ومن کان لیکن وہ آپشن اب دیکھیں یہاں پر پھر ریپیٹ ہو رہا ہے ومن کان منکم مریضا کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا نا کہ مالدار کے لیے تو لیکن وہ حکم باقی رکھا جا رہا ہے پھر بھی مریض کے لیے مریض اور سفر کی حالت میں جو ہے نا یہ حکم باقی رکھا جا رہا ہے. ومن کان مریضا وعلی سفرین اور جو شخص ہو بیمار یا سفر پہ جو آدمی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے آپشن باقی ہے فعدۃ من ایام اخر. تو وہی بات جو پہلے کہی گئی دوبارہ اس لیے ریپیٹ کیا گیا ایسا نہ ہو کہ یہ بھی حکم منسوخ سمجھ لے لوگ اب لوگ پریشانی میں آ جائیں کہ بھی یہ حکم منسوخ ہو گیا تو اب حالت سفر میں بھی جو ہے اور بیماری کی حالت میں بھی منسوخ ہے. تو منسوخ صرف جو ہے نا وہ حکم ہے ہاں تو اس لیے ریپیٹ کیا گیا تاکہ یہ آپشن باقی رہے مریض مرض اور سفر والا. ومن کان مریضا اور جو شخص مریض ہو او علی سفر یا سفر میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو فعدۃ یعنی فعلیہ عدۃ تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ گنتی کو پورا کرے یعنی جتنے روزے چھوڑ گئے ان کو پورا کرے. فعدۃ من ایام اخر اخر جمع ہے آخر کی جمع ہے اخر ہم کہتے ہیں نا یوم آخر دوسرا دن تو آخر کی جمع اخر فعدۃ من ایام اخر تو اسے چاہیے کہ وہ گنتی پوری کرے دوسرے دنوں میں ہے نا رمضان کے بعد پوری کر لے. یرید اللہ بکم اليسر اللہ تمہارے ساتھ چاہتا ہے آسانی. یسر کا مطلب آسانی ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا تو عسر کا مطلب پریشانی یا تکلیف یا تنگی یسر کا مطلب آسانی سہولت نرمی عسر اور یسر قرآن میں استعمال ہوا ہے. تو یرید اللہ چاہتا ہے اللہ پسند کرتا ہے بکم تمہارے ساتھ یا تمہارے لیے الیسرا آسانی کو سہولت کو اللہ تمہارے لیے آسانی کو پسند فرماتا ہے. اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی ہی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم اور نہیں چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے یا تمہارے ساتھ العسرا تنگی پریشانی حرج اللہ تمہیں پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے اللہ سہولت اسی لیے آپشن رکھا ہوا ہے کہ بیمار ہو تو بعد میں رکھ لے یا بالکل ہی بیمار ہو
اور شفا کی امید نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، قضا کی ضرورت نہیں ہے اس میں، وہ فدیہ دے دے اور اس کا ادا ہو جائے گا وہ. اور سفر میں ہو تو جب واپس آئے تو وہ کر لے. اور سفر کے تعلق سے آج کل زیادہ وہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں لوگ. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. حالت سفر میں کچھ سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، کچھ سفر میں آپ نے نہیں رکھے ہوئے. مثلا غزوہ بدر رمضان میں تھا، اسی طرح فتح مکہ غزوہ فتح یہ بھی جو رمضان میں تھا، تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ بھی روزے نہیں رکھو، دونوں دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے نا. ایک صحابی کو ایک دوسری حدیث میں ذکر ہے کہ کچھ صحابہ کرام، ایک صحابی بے ہوش پڑے ہوئے تھے تو کچھ صحابہ نے وہاں پر رش کیا ہوا تھا اور دیکھ رہے تو ان پر سایہ کیے ہوئے تھے، ہے نا. تو پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ بھی ایک صحابی اور روزے سے ہیں. تو فرمایا کہ ان کو کہا روزے، ان سے کہا جائے کہ بھئی روزے میں کیوں جو ہے سفر میں کیوں روزہ رکھا ہے، یہ تو نیکی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ نیکی نہیں ہے. تو دونوں چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا روزے سے تھے، حالانکہ وہ گرمی کا موسم تھا، لیکن صحابہ کرام روزے سے نہیں تھے. کچھ سفروں میں ایسا ہے کہ کچھ صحابہ جو روزے سے تھے اور کچھ صحابہ روزے سے نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا. جو روزے سے تھے ان کو بھی نہیں منع فرمایا، جو روزے سے نہیں تھے ان کو بھی نکیر نہیں فرمائی آپ نے کہ کیوں نہیں رکھا تم نے. تو اس کا مطلب ہے کہ حالت سفر میں انسان اپنے حساب سے ڈیسائیڈ کرے. یہ آپ پر ہے، انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا میں کچھ لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے کہ اب میں کیا کروں، وہ ادھر فون لگا رہے ادھر فون لگا رہے. تو یہ اپنا اور اللہ کا معاملہ ہے ذاتی طور پر. تو انسان اپنے حالات کو دیکھے، اپنی صحت کو دیکھے، اور سفر کی جو سچویشن بننے والی ہے اس کے ساتھ میں وہ دیکھ لے. تو اگر مناسب سمجھے تو رکھ لے، مناسب نہ سمجھے تو نہ رکھے، کوئی حرج نہیں اس میں. کسی دارالعلوم سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں واضح آیت ہے اس میں. ٹھیک ہے، اجازت دی گئی، قرآن میں تو اجازت ہی دی گئی ہے، لیکن رکھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اپنی گنجائش دیکھیں، مثلا بھلے ہی پلین کا سفر ہو، اپنی گنجائش کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو فمن کا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ یسر کو چاہتا ہے، آسانی کو اور سہولت کو پسند فرماتا ہے. اور ولا یرید بکم العسر، اور اللہ نہیں چاہتا ہے تمہارے ساتھ تنگی، پریشانی، زحمت، مشقت. اللہ تمہارے لیے مشقت نہیں چاہتا ہے، اس لیے یہ آسانی دی ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور پھر اسی کو فرمایا کہ جب روزے چھوٹ جائیں تو تم جو ہے عدت کو پورا کر لو. پھر اگر سفر میں مثلا یہ فرمایا نا کہ بھی سفر کے اندر نہ رکھے، لیکن جو سفر کے اندر نہ رکھے تو عدت کو، گنتی کو پورا کرے، جو روزے چھوٹ گئے ان کو پورا کر لے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم جو ہے گنتی کو پورا کر لو، یعنی چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم جو ہے نا اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو، وضاحت، اظہار کرو، اعتراف کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو. کبرہ کا مطلب کبریائی بیان کرنا، عظمت بیان کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تو اللہ اکبر، اسی لیے ایک حدیث میں ہے نا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیرات. تو عید الاضحیٰ میں 3 دن ہے، لیکن عید الفطر کے اندر جو ہے صرف نماز تک ہے، نماز کے بعد تکبیرات نہیں ہے عید الفطر میں. تو یعنی جب روزہ ختم ہو گیا، مثلا آج شام مغرب کے وقت تو جو ہے نا آخری روزہ، تو مغرب سے جو ہے نا تکبیر شروع ہوگی، اور کب تک چلے گی وہ؟ کل صبح عید کی نماز تک. جب خطبہ ہو چکا ہوگا اس کے بعد سے تکبیرات نہیں ہے پھر اس میں. لیکن عید الاضحیٰ میں ایام تشریق کے جو دن ہیں ان کے اندر مکمل 3 دن جو ہے ہر نماز کے بعد، پھر ہر نماز کے بعد تکبیر ہے. جی ایام تشریق تکبیرات عید الاضحیٰ میں. جی اس کے اندر جو ہے نا صرف جو خطبے تک ہے، اور انسان جو ہے نا سفر میں یا بازار میں تکبیر کرے. رمضان میں چاند نکل آنے پہ، جب عید کا چاند دکھ جائے، مثلا شام میں مغرب ہوگی، چاند دیکھ لیا کہ کل عید ہے، تو وہاں سے اس ٹائم سے تکبیر پڑھنا ہے، اور دوسرے دن جو ہے نا صبح عید کی نماز تک. عید کی نماز کے بعد تکبیرات نہیں ہے. السلام ورحمۃ اللہ، اس کے بعد تکبیرات نہیں. تو اللہ اکبر اس لیے کہتے. تو وہی فرمایا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب روزہ ختم ہو جائے تو اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی اور عظمت کو بیان کرو، اظہار کرو. دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر جس سے اس نے تمہیں نوازا ہے. یعنی اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے ایمان کی، قرآن کی، رمضان جیسے مبارک مہینے کی، ہے نا. تو یہ جو مبارک چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کے شکریہ کے طور پر اللہ کی کبریائی کا اظہار ہونا چاہیے اللہ اکبر کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. ہاں، اور تاکہ تم جو ہے گنتی کو پورا کر لو پھر اسی کا. جیسے بعض دفعہ
30 का चांद होता है। तो जितना, अब आपको तो मालूम होगा ना कि इस महीने में कितने रोजे रखे गए, मसलन आपके कुछ छूट गए, आपने 25 रोजे रखे थे, बाद में रोजे नहीं रखे, अब उसके बाद देखना है कि सब लोगों ने कितने रखे, 29 रखे या 30 रखे, आपको उतना मुकम्मल करना है गिनती, तो आपको तो मालूम होगा कितने रोजे रखे गए। मिसाल के बारे में हमने 30 रखा। हाँ, आप जहाँ पर भी थे सफर किए वहाँ पे हमको रोजा वो जब वहाँ पर मौजूद होंगे, अगर वहाँ पर रोजे की हालत में, तो आपको वहाँ रोजा रखना है, भले यहाँ पर रोजा आपके कर लिया हो ख़त्म, लेकिन अगर आप वहाँ पर हालत रोजा में, हाँ, तो अगर वहाँ पर हालत रोजा में, मसलन यहाँ पर ईद हो गई, आप इंडिया गए तो रोजे की हालत में, तो आप मसलन ऐसे टाइम पे पहुँचे कि सहरी कर सकते हैं और सब लोग रोजा रख रहे हो, तो आप रोजा रखें उनके साथ और उसके बाद उनके साथ ईद। हाँ, तो अगर आपकी तादाद 30 रोजे हो गए तब पहुंच के, कोई हरज नहीं, वहाँ पर अगर आप जा रहे हैं, रोजे का वक्त मिल रहा है, तो आप रोजा उनके साथ रखें। जी जी, अगर वहाँ पर रोजे का दिन एक मिल रहा है आपको, तो वहाँ रोजा रख सकते हैं, वहाँ पर रोजा रख के उनके साथ में, उनके साथ आपकी 31 हो जाने कोई हरज नहीं, वो वहाँ के हिसाब से आप जो है ना मौजूद हैं वहाँ पर, तो वहाँ रोजा रखें। जी, चूँकि वहाँ पर जो है ना हालत रमज़ान में ही है आप, ठीक है ईद तो है नहीं उसमें जी, तो उनके तो साथ उसे गिनती नहीं है, वो तो जो है ना, ऐसा नहीं है कि भाई 30 ही रखना है या 29 ही, ऐसा कोई वो नहीं है, तो गिनती ना, हाँ, तो वहाँ तो वही है, वहाँ पर कि वहाँ की गिनती पूरी कर ले वो। आपकी ईद नहीं होगी उधर पहुंच के, जैसे आपने 29 आपकी जो ईद है, उधर रखा आपने 30 कर लिया, नहीं, ईद आपकी जो यहाँ हो चुकी है वो तो हो चुकी है, उसमें कोई हरज नहीं, आप वहाँ पर भी ईद मनाएंगे बाद में उनके साथ में। नहीं मेरा मतलब है, जी। आपने जो 29 रोजे रखे, हाँ अब आप जो है अपनी कंट्री में गए, हाँ। वहाँ पे आपने 30 रखे, मगर वो जो है आप उनके साथ फिर, उनका जो है 29 चल रहा है, वो और रखेंगे रोजे, हाँ, उनके साथ भी रखेंगे आप फिर उसको, तो 31 हो जाएंगे। वो उसमें कोई हरज नहीं है। वहाँ आपने पाया ना हालत रमज़ान में, आपने वहाँ पर जो है ना रमज़ान का महीना पाया, एक दिन पाया आपने, उस दिन हराम तो नहीं होगा यार? नहीं, वहाँ पर पूरी कौम रोज़ा रख रही, तो आपको भी रोज़ा रखना होगा जहाँ पर मौजूद है आप वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के आ गया हूँ। उसकी कदर भी करनी पड़ेगी ना, किसके? अगर इससे मिसाल के तौर पे क्या रोजा नहीं रखते सहरी नहीं करते, उसकी तफसीलात है, वो तो तफसीलात देखनी पड़ेगी, लेकिन ये जो है ना ये वाज़ेह मसला है कि आप शहरा वाला इतला जहाँ पर मौजूद हो वहाँ पर रोज़ा रखें वहाँ पर, जी, उसमें वो नहीं है। वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, शुक्र अदा करो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं रोज़े के ताल्लुक़ से इख्तलाफी मसाइल है कुछ चीज़ों में, अब अय्याम तशरीक़ में कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं 3 दिन है 4 दिन है, तो ये इख्तलाफी मसाइल है, तो उसके अंदर जो है ना आप उसको चेक कर लें, है ना, ये रहा मसला इसी तरह ये रोज़े का। लेकिन ये वाज़ेह सी चीज़ है कि जब वहाँ पर आए और हालत रोज़े में हो वहाँ पर सब लोग, तो आप भी रोज़ा रखें उनके साथ में, सहरी में पहुँच गए तो। ये बिल्कुल वाज़ेह है, कम से लेकिन कम अगर आप दोपहर में पहुँच गए तो आप तो रोज़ा नहीं रख सकते ना, लेकिन एहतरामन आप खाए पिए ना वहाँ पर, भले आपने सहरी नहीं किए, लेकिन ऐसे वक्त में पहुँचे आप, दोपहर में पहुँच गए मसलन, तो शाम तक आप सबके सामने खाना पीना ना करें वहाँ पर, एहतराम करें वहाँ पर, और ये सबके साथ इफ्तार कर ले, नियत रख ले, आप नियत कर ले फ़ौरन। तो ये चीज़ जो है ना वो इस सिलसिले में जो है रोज़े के जो मसाइल है आपको उसमें मिल जाएंगे, रोज़े के मसाइल के ताल्लुक़ से किताबें मौजूद हैं हमारे पास। हाँ, जो जुज़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती तफसीलात जो हमें कुरान में नहीं मिलेगी, तो इसको हदीस में देखना होगा हमें तफसीलात को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।